جی ہاں، پاکستان نے ٹک ٹاک کو بین کر دیا. بہت اچھا کیا. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یہ خرافات، یہ آوارگی، یہ لفنگا پن، یہ اوریانی یہ نہیں چلنی چاہیے تھی. مطلب کیسے ان لوگوں کی مجال کہ ٹک ٹاک قسم کی چیز پاکستان میں اتنے عرصے سے چل رہی تھی، میں سمجھ نہیں سکتا تھا. اگر میں تھوڑا سا اس کی تاریخ میں جاؤں اور سمجھانا چاہوں کہ ہوا کیا، تو یہ بہت واضح ہے. آج سے 42 سال پہلے ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے پاکستان کو صحیح ڈائریکشن میں ڈالا. اس سے پہلے پاکستان کے اندر ایک بے راہ روی تھی، آوارگی تھی، لوگ عجیب حرکتیں کرتے تھے. مطلب خوش ہوتے تھے، لوگ ہنستے بولتے تھے، آپس میں خود خوش ہوتے تھے، خوشیاں مناتے تھے، دوسروں میں خوشیاں بانٹتے تھے. ہمارے میڈیا پہ ہنسنا بولنا ہوتا تھا. ایسے ڈرامے آتے تھے جس میں عورت کی ترقی دکھائی جاتی تھی، انسان کی ترقی دکھائی جاتی تھی، اصلی مسائل جو تھے اس کے اوپر ڈرامے بنتے تھے، کھیل بنتے تھے، طنز و مزاح ہوا کرتا تھا. لوگ فضول میں خوش ہوتے تھے صاحب. آپس میں لوگ بیٹھتے تھے، ہنستے بولتے تھے، لوگوں میں خوشیاں بانٹتے تھے. یہ 42 سال پہلے ستمبر 1978 میں مرحوم ضیاء الحق نے جب پاکستان کو ٹیک اوور کیا، انہوں نے صحیح ڈائریکشن پہ ڈالا. انہوں نے آتے صاحب ساتھ ہنسنے پہ بین لگا دیا، انہوں نے خوش ہونے پہ بین لگا دیا، ٹی وی پہ کسی قسم کا طنز و مزاح تھا اس پہ بین لگا دیا. انہوں نے یہ تمام اجازت پاکستانیوں سے چھین لی، اور بالکل صحیح کیا، چھین لی کہ وہ ہنسیں، بولیں، خوش ہوں، آپس میں خوشیاں منائیں. استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ معاف کرے. انہوں نے یہ احسان کیا پاکستان کے اوپر کہ پاکستانیوں سے ہنسنے کی صلاحیت، خوش ہونے کی صلاحیت، خوشیاں بانٹنے کی صلاحیت چھین لی. اور یہ سلسلہ الحمدللہ ایک عرصے چلا، اور پاکستان میں ہر طرف غم ہی غم، سوگ، پریشانی، دکھ، غصہ یہ تھا، اور بالکل صحیح چل رہا تھا. اب یہ پچھلے چند برسوں سے ہم نے دیکھا کہ لوگ پھر آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے تھے. بس آپ اوریانی، مطلب یہ کس قسم کے بچے تھے جو ٹک ٹاک پہ ہنس بول رہے تھے، خوش ہو رہے تھے بلا وجہ. اچھا، ٹک ٹاک کا مقصد کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں. یہ بیوقوف بچے، کوئی کہیں گاؤں میں بیٹھا ہے، کوئی کہیں چھوٹے گھر میں کسی گلی محلے میں، یہ بچے اور بچیاں رزق کما رہے تھے. اللہ کی پناہ، آج کے زمانے میں جب کہ چاروں طرف بھوک ہو، مفلسی ہو، بجلی پانی گیس کے بل آسمانوں سے نکل کر، آپ گھر بیٹھ کے رزق روٹی کمائیں گے؟ آپ کو شرم نہیں آ رہی تھی؟ خود آپ کو خیال نہیں تھا کہ آپ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، گھر بیٹھ کے روزی روٹی کما رہے ہیں؟ شکر خدا کا کہ حکومت پاکستان نے اس ذریعہ معاش پہ بھی بین لگا دی. یعنی اب آپ وہی، بھئی آپ گورنمنٹ سے وہ لیں نا، کیا وہ بے نظیر انکم پروگرام اور احساس انکم پروگرام، یہ فری میں پیسے لیں نا. روزی روٹی کیوں کما رہے ہیں آپ؟ وہ بھی ہنس بول کے، خوش ہو کے. اچھا دیکھیے، چند روز پہلے حکومت پاکستان نے ایک بسکٹ کا اشتہار بھی بین کر دیا، کیونکہ اس میں لوگ ہنس رہے تھے، ناچ رہے تھے، خوش ہو رہے تھے. توبہ استغفر اللہ، خوش ہو رہے تھے صاحب، ہنسی مذاق ناچ گانا، اللہ کی پناہ. اچھا، اس کا ثبوت یوں لیجئے کہ ہمارا پورا انٹرٹینمنٹ میڈیا انٹرٹینمنٹ کے نام پہ 24 گھنٹے جو رونا پیٹنا، ماتم، سوگ، غم، پریشانی، ہائے دھاڑے، ہائے میں مر گئی، ہائے کالی کلم ہوئی اور جہنم مری اور تیری بہو کا منہ کالا اور ساس کمینی، یہ دکھا رہے ہیں صاحب. اس پہ دیکھیے کوئی بین نہیں لگا رہا، کیونکہ اس سے تو غم پھیل رہا نا، اس سے نا امیدی پھیل رہی ہے، اس سے گھروں میں انتشار پھیل رہا ہے، پریشانی آ رہی ہے، لوگوں میں گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں. اس پہ کوئی بین نہیں، اور بالکل صحیح بات ہے صاحب، ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ قوم کا مزاج یہی ہونا چاہیے، پوری قوم کو پریشان رہنا چاہیے. اور ہماری حکومت الحمدللہ ایک بار پھر 42 سال کے بعد صحیح اقدام اٹھا رہی ہے، صحیح ڈائریکشن میں پاکستان کو لے کے جا رہی ہے. اور میں اس بات کو کمپلیٹلی انڈورس کرتا ہوں کہ ہنسنے بولنے کا، خوش ہونے کا، رزق کمانے کا، کام کرنے کا گھر بیٹھ کے، وہ بچیاں جو باہر نہیں نکل سکتے وہ گھر بیٹھ کے پیسے کمانے کا، یہ تمام چیزیں پاکستان میں بین ہونی چاہیے. اگر لوگ مفلس ہوں گے، پریشان ہوں گے، غم زدہ ہوں گے، غمگین ہوں گے، گھروں میں فساد جھگڑا ہوگا، پریشانی ہوگی چاروں طرف، تبھی تو لوگ ان لوگوں کو ووٹ دیں گے. بھائی اگر لوگ خوش ہو گئے، ہنسنے بولنے لگے، مزے کرنے لگے، ناچنے گانے لگے، چاروں طرف خوشیاں پھیل گئیں، تو کون ان لوگوں کو پھر لوگ کہیں گے اچھا بھائی ہاں اب تو ہمیں بیلجیم جیسے حکمران بھی چاہیے، اب ہمیں ناروے جیسے ہمیں لیڈر بھی چاہیے، ہمیں فرانس جیسی کیبنٹ چاہیے. خرافات، یہ اوریانی ہے، یہ سوچ کی اوریانی ہے، اور اس کو بند کرنا ضروری ہے. قوم جب تک پریشان رہے گی، غمگین رہے گی، پاکستان صحیح ڈائریکشن میں چلتا ہے. وہی ڈائریکشن جو 42 سال پہلے ہم نے پکڑی تھی، ہم اس پہ چلتے رہیں گے، اور اللہ نے چاہا انشاءاللہ تو ایسا ہی ہوتا رہے گا. تو ایک بار پھر میں حکومت پاکستان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں،
اور میں چاہتا ہوں, میری خواہش ہے, میری درخواست ہے کہ اور بھی کوئی موقع رہ گیا ہو ہنسنے بولنے کا, اس کو بند کر دیں. 1-2 انٹرٹینمنٹ ٹی وی چینلز چل رہے ہیں, ان کو بھی بند کیجئے. جتنے اشتہارات میں کوئی خوش ہو رہا ہے اس کو بھی بند کیجئے. کچھ مزاحیہ ڈرامے بھی آتے ہیں, ان کو بھی بند کیجئے. میری آپ سے وہ التماس ہے. اور صاحب یہ جو انٹرٹینمنٹ چینلز جہاں پہ رونا دھونا پیٹنا غم پریشانی ہے, یہ اور بڑھائیں. اور نیوز چینلز جہاں پہ صبح سے شام تک غم کی داستان سنائی جاتی ہے, ان کو بھی اور بڑھائیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اندر بلکہ گورنمنٹ چاہیے کہ انویسٹ کرے, ان دونوں شعبوں میں انویسٹ کرے, تاکہ جو لوگ تھوڑے بہت پاکستان میں کچھ خوش رہ گئے ہوں, کسی کے گھر میں ابھی بھی ہنسنا بولنا ہوتا ہے, کوئی خوشی ہوتی ہے, وہاں بھی غم کی ایک جو ہے نا فضا آ جائے, تاکہ چاروں طرف ایک بار پھر سن 78 کی طرح چاروں طرف غم ہو, پریشانی. کوڑے مارے صاحب, سڑکوں پہ کوڑے مارے لوگوں کو, جو ہنسے اس کو سڑک پہ باندھ کے ٹکٹکی سے ننگا بندھا ہوا, ململ کی چادر بس ایسے پیچھے بندھی ہوئی ہو, اور دے دھن دھن چھتر وہ لائیو ٹی وی پہ دکھائے صاحب. تبھی تو یہ قوم لائن میں آئے گی نا صاحب, تبھی تو لوگ صحیح راستے پہ چلیں گے. یہ ٹک ٹاک اور یہ انسٹاگرام اور یہ ہنسنا بولنا خرمستیاں, استغفر اللہ. تھینک یو حکومت پاکستان, آپ نے ٹک ٹاک بین کیا, آپ کا بہت شکریہ.